میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائی اور دوستوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، ملاقات کے وقت جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم جواب اس سے بہتر دعا کے ساتھ دو، یا کم از کم اتنی دعا کے ساتھ تو جواب ضرور دو جتنی دعا تمہیں دی گئی ہے۔ یعنی اگر تمہیں السلام علیکم کہا گیا ہے تو جواب میں کم از کم وعلیکم السلام کہو، یا اس سے بہتر درجے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، یا اس سے بھی بہتر درجے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ اس آیت مبارکہ میں ملاقات کا پہلا اور بنیادی ادب سکھایا گیا ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں چونکہ ہمیں ہدایات فراہم کرتا ہے، ہمارے لیے نور کی مشعلیں روشن کرتا ہے، تو ملاقات جو انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے، اور ہر قوم ہر معاشرے میں ملاقات کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ اسلام میں ملاقات کا پہلا اور بنیادی ادب یہ سکھایا گیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے، یعنی اسے السلام علیکم کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کو رواج دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آپ نے سلام کو باہمی محبت کے پروان چڑھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ یعنی باہمی محبت، مسلمانوں کے درمیان محبت، یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ تو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تمہیں ایک چیز ایسی بتاتا ہوں، جب تم اسے آپس میں رواج دے دو گے تو تمہاری آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، السلام علیکم کہا کرو، سلامتی کی دعا دیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مایہ ناز اور جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے یہودی مذہب پر تھے اور یہودیوں کی بہت سی کتابوں کے عالم بھی تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پہلی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو میں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، پہلی ملاقات میں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی ملاقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسری بات فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مسافر کو، بھوکے کو، ضرورت مند کو، بلکہ ہر انسان کو، جہاں تک تمہاری وسعت ہو، جہاں تک استطاعت ہو، اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔
جب تم یہ 3 کام کرو گے، سلام کو رواج دو گے، صلہ رحمی کرو گے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، تو تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو سلام کو رواج دینا قرآن مجید کا حکم ہے، سلام کو رواج دینا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، سلام کو رواج دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے، اور یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے۔ ہمیں ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم کہنا چاہیے۔ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں آ گئی ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ٹیلی فون اٹھایا ہے، ٹیلی فون ریسیو کیا تو السلام علیکم کہے۔ یہ ہیلو کہنا یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات کرنے لگے تو اسے کہے السلام علیکم۔ یہ ہیلو ہائے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سلام کیا ہے، سلام ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ جو ہم سلام کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے، یہ ایک حیرت انگیز عمل ہے، حیرت انگیز عمل ہے۔ اور اس مختصر سے جملے کے اندر، اس مختصر سی دعا کے اندر کئی راز چھپے ہوئے ہیں، کئی راز۔ آپ نے ایک شخص سے کہا السلام علیکم، اس کا ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمت ہو اور تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ اب یہ جو سلام ہے، سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ ایک دعا ہے، دعا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے دعا دے رہا ہوتا ہے، سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک دعا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نیک خواہشات کا اظہار ہے، نیک تمنا کا اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کے لیے نیک تمنا کا اظہار کرتا ہے، نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے، جب اسے یہ کہتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو، یہ نیک تمناؤں کا اظہار ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو بڑی قابل غور بات ہے، یہ جو سلام ہے السلام علیکم، یہ دراصل ایک پیغام ہے، پیغام۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اسے پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے لیے سلامتی کا خواہش مند ہوں، میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، میں تمہارے لیے خیر کا طالب ہوں، میں طالب ہوں خیر کا تمہارے لیے۔ تو جب میں تمہارے لیے خیر کا طالب ہوں تو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں اذیت نہیں پہنچاؤں گا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، میں تمہارا حق نہیں ماروں گا، میں تمہیں امان دے رہا ہوں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ تم میری طرف سے پرامن ہو جاؤ۔ تو
تو میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ یہ سلام کا سب سے بنیادی اور اہم پیغام ہے کہ جب آپ نے سلام کر دیا مجھے، جب آپ نے مجھے یہ کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو گویا آپ نے مجھے زبان دی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اذیت نہیں پہنچاؤں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، حق نہیں ماروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا قرار ہے، قرار وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، گویا زبان دے دی، سلام کیا ہے، اب آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلام تو بڑے کرتے ہیں ہمارے ہاں سلام، بلکہ جہاں سلام نہیں بھی کرنا چاہیے وہاں بھی سلام کرتے ہیں۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو سلام نہیں کریں گے، کھانا کھا رہا ہے سلام نہیں کریں گے، کچھ لوگ آپس میں گفتگو میں مشغول ہیں، آپ آ گئے سلام نہیں کریں گے، واعظ و نصیحت چل رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آپ آئے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، سلام نہیں کریں گے۔ ایک مجلس ہے جس مجلس میں بات چیت ہو رہی ہے، آپ کے سلام کرنے سے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ سلام نہیں کریں گے، خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سلام تو بڑا کرتے ہیں، لیکن سلام کے پیغام پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بھئی جو زبان سے کہا ہے تم پر سلامتی ہو، تو یہ عملی طور پر بھی تو نظر آنا چاہیے۔ زبان سے کہا السلام علیکم، لیکن دل میں اذیت پہنچانے کا ارادہ، دل میں نقصان پہنچانے کا ارادہ، دل میں دھوکہ دینے کا ارادہ، دل میں حق مارنے کا ارادہ، دل میں اسے پریشان کرنے کا ارادہ، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے السلام علیکم۔ یہ بات نہیں ہے میرے محترم بھائی اور دوستو۔ اگر ہمارے سلام کرنے سے بھی دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے تو بھی سلام نہیں کرنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں دوسروں کو اذیت سے بچانا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ ہمارے دین میں دوسروں کو اذیت سے بچانا یہ کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ حکم ہے کہ اگر آپ کے پہلی صف میں جانے سے، پہلی صف میں بیٹھنے سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو بھئی آپ پہلی صف میں نہ بیٹھے، آپ پیچھے بیٹھیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بڑی نیکی کی بات ہے۔ اگر آپ کا پہلی صف میں بیٹھنا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو آپ کے لیے اگلی صف میں آنا اصل نیکی نہیں ہے، آپ کے لیے پیچھے بیٹھ جانا اصل نیکی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی دیر سے آیا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے صفیں پھلان کے آگے جانا پڑے گا، تو وہ آگے نہ آئے۔ اگر اس کی وجہ سے دوسروں کے لیے پریشانی بنتی ہے، اذیت بنتی ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے، دوسرے پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اصل نیکی کی بات یہ ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے، اس کے لیے آگے بڑھنا اصل نیکی نہیں ہے۔ کندھے پھیلانا، تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے لیے ذہنی کوفت کا باعث بننا اور نیکی کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کتنی بڑی سعادت ہے، لیکن اگر حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے دھکم پیل کرنی پڑے، اذیت دینی پڑے، لوگوں کو پریشان کرنا پڑے، تو اسے یہ تعلیم دی گئی کہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے، دور سے استلام کرے، بوسہ نہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کو اذیت اور تکلیف سے بچانا یہ زیادہ ضروری بات ہے، یہ زیادہ ضروری کام ہے۔ تو سلام کرنا بڑی نیکی ہے، لیکن
اگر سلام کرنے سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو تو سلام نہ کرے۔ اب ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، سلام کرنا درست نہیں، تلاوت کر رہا ہے، سلام کرنا درست نہیں، رفع حاجت میں مشغول ہے، سلام کرنا درست نہیں، لوگ ضروری بات چیت میں لگے ہیں، سلام کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے بھی آداب ہیں، ادب سکھایا گیا، تہذیب سکھائی گئی۔ سلام کے حوالے سے مصافحہ ایک حصہ ہے سلام کا۔ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا ایک الگ عمل ہے اور مصافحہ کرنا ایک الگ عمل ہے۔ اصل ادب ہے سلام، السلام علیکم۔ مصافحہ کرنا ایک اضافی عمل ہے، یہ سلام کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مصافحہ کرنا مناسب ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تو مصافحہ کیجئے، لیکن بلا ضرورت نہیں۔ یا ایک آدمی مصروف ہے، کسی ایسے کام میں لگا ہوا ہے کہ ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو اسے بس السلام علیکم کہہ دیجئے، ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ ملانا سلام کا حصہ نہیں ہے، ملا لے تو اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، لیکن زبان سے السلام علیکم کہہ دینا اور زبان سے وعلیکم السلام کہہ دینا، اس سے بھی عمل پورا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ملاقات ہو تو بڑے چھوٹوں کے سلام کے انتظار میں رہتے ہیں، یہ بھی درست روش نہیں ہے۔ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ سلام کا ایک ادب ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا وہ تکبر سے پاک ہے۔ تو سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کے سلام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سلام میں پہل کی کوشش کرنی چاہیے۔ سلام کرنے والے کو زیادہ نیکی ملتی ہے، ایک تو اس لیے کہ وہ تکبر سے محفوظ ہونے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس لیے کہ وہ سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اور تیسرا اس لیے کہ وہ دوسرے کی نیکی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک شخص کو سلام کیا، اب اس پہ وعلیکم السلام کہنا واجب ہے، تو آپ نے سلام کیا، آپ اس کی نیکی کا ذریعہ بنے، اس کی نیکی کا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ آپ خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کی سنت ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ بچوں کو سلام کرنا، اپنے سے چھوٹوں کو سلام کرنا، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر ایک آدمی کو سلام کیا جائے اور وہ سلام کا جواب دے سکتا ہو اور سلام کا جواب نہ دے تو وہ شرعاً گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ حدیث شریف میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے گئے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ سلام کیا ہے تو سلام کا جواب دے۔ سلام کے حوالے سے ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے، جیسے میں نے مصافحے کا ذکر کیا، کہ بعض لوگ صرف ہاتھ ملانے کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں۔ ہاتھ تو ملایا لیکن السلام علیکم نہیں کہا، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایک عام کوتاہی ہے کہ بس ہاتھ ملا لیا لیکن زبان سے خاموش ہیں، یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔
جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل چیز تو ہے سلام کرنا، السلام علیکم کہنا، مصافحہ ایک ضمنی چیز ہے۔ اب صرف ہاتھ ملا لینا اور زبان سے السلام علیکم نہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ سلام پہلے ہے، مصافحہ بعد میں ہے، اس لیے اس کی بھی عادت بنانی چاہیے۔ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے، کسی بھی ذریعے سے خط و کتابت کرتے ہوئے السلام علیکم کہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صرف زبان سے سلام نہ ہو بلکہ عمل سے بھی ہم دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بنیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی جب ایک آدمی کو السلام علیکم کہا ہے تو یہ سلامتی کی خواہش یہ صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل میں بھی یہ خواہش موجود ہو، ہمارا وجود دوسروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن رہا ہو، ہمارا وجود دوسروں کے لیے سلامتی کا نمائندہ بن رہا ہو، یہ اصل سلام ہے، وگرنہ زبان سے کہہ دینے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔